اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارا جو کورس چلا آ رہا ہے اب ماشاءاللہ ابھی ہمارا آخری معاشرت کا ہے. معاشرت یعنی بالکل سوشل سسٹم جو ہوتا ہے ہمارا ایک سوسائٹی فارمیشن جو ہوتا ہے اس کے اندر ہے. تو ہمارا جو خلاصۃ القرآن کا آج ہمارا یہ آخری سیشن ہے یعنی 5th سیشن جو ہمارا تھا اس کے اندر اب 4 اسباق رہیں گے. پہلا دن ہے آج ہمارا سبق کا. تو ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، یہ ہمارا معاملات، یہ 4 ہو گئے. ہمارا معاشرت بچا ہے ابھی. تو یہ جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ ایمانیات اور عبادات ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں تعلق رکھتے ہیں. کوئی انسان اس کے کوئی احکامات اگر چھوٹ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگے گی، حقوق اللہ لگے گا، اس کے اندر اس کی پکڑ ہوگی. لیکن معاملات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت جو ہے یہ انسانی حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت زیادہ انسان کو زور دینا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہاڑ جتنے نیکیاں لے کے کھڑے ہو جائیں قیامت میں اور حقداروں کا حق تلفی کی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو جھوٹ بولا ہو، کسی کو تنگ کیا ہو، کسی کو اذیت پہنچائی ہو، اور پھر وہ لوگ وہاں پر اپنے جو ان کے تمہارے نیکیاں ان کو دے دیے جائیں گے اور پھر بس اس طرح سے ان کے حقوق کے بدلے میں نیکیاں دے دی جائیں گی. اب جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ لوگوں کے گناہ اس بندے کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ وہاں پر نیکی اور گناہ کا ہی تبادلہ ہوگا. وہاں پر ٹریڈنگ جو ہوتی ہے دنیا میں تو ہم بہت ساری چیزوں کے ساتھ کر لیتے ہیں نا، آخرت میں صرف اور صرف فائزہ موبائل دے تو وہاں پر جو ہے آخرت میں صرف اور صرف نیکیوں کے ساتھ میں وہاں پر ٹریڈنگ ہوگی. تو پھر ہم سوچ لیں گے کہ ہمیں ابھی سوچ لینا ہے کہ پھر ہم جو کما رہے ہیں وہ کیا کما رہے ہیں اور کون سا سودا ہم کر رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا تھا معاملات کے اس میں کس طرح سے جو ہم نے معاملات کا کیا تھا تو حقوق کا ہم نے سارے معاملات میں کیے تھے کہ کس طرح سے بیوی اور اولاد کے حقوق تھے. بیسیکلی قرآن پاک میں اتنے ساری آیات ہیں، اس میں سے چند آیات کو چن کے صرف اس طرح کا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے. کتنا بھی میں کوشش کر لوں ایک آیت کی بھی ہم تشریح ایک کلاس میں نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ جتنے آپ لوگ کے ماشاءاللہ فیڈ بیک آیا ہے کہ ہر شعبے کے اوپر ہم کورس بنائیں 20 دن کا. بے شک نوٹ کر لیا گیا ہے، اساتذہ کرام نے بھی اس چیز کو غور کیا ہے کہ ہر شعبے کا، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ 5 شعبے ہماری زندگی میں. ہم اگر ان کے اوپر عمل کر لیں، عبادات اور ایمانیات بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقیدہ اگر انسان کا صحیح ہو، اللہ کے ساتھ میں تعلق اس کا صحیح ہو، شرک نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹیبل ہے. ورنہ اگر اس کا عقیدہ ہی غلط ہے تو یہ ساری جتنی عبادات کرے گا بھلے اس کے اخلاق بہت عمدہ ہوں گے، سب کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہوگا، معاشرت میں بھی بالکل معاشرتی نظام بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن اصل جو اس کا ہے عقیدہ ہی غلط ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک عقارت ہو جاتی ہیں. ایمان ہوگا بھلے اس نے کتنی گناہ کیے ہوں گے جہنم میں جائے گا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد میں نکال لیا جائے گا. تو باقاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک کلاس میں کہ کفریہ کسی نے پوچھا بھی تھا کہ زبان سے ہمارے کوئی کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ چیزوں کی باقاعدہ کتابوں میں اس کی لسٹ ہے. مگر آپ کو ایک بیس رول یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو استہزاء کے طور پہ آپ اگر شرعی حکم ہے، شریعت کی کوئی احکام ہیں، اس کو آپ نے مزاحاً کچھ کہہ دیا یا انکار کر دیا اس کے کہ میں نہیں کروں گا، یا پھر مذاق اڑا دیا کسی طریقے سے بھی. جوک بنا دیتے ہیں نا، بیٹھ کے جوکس فارورڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. بہت احتیاط سے پڑھنا چاہیے کوئی بھی ایسے جوکس. تو ظاہر سی بات ہے مذاق کو پسند بھی نہیں کیا گیا ہے شریعت میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے استہزاء فرماتے تھے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہلکے سے. تو کیا ہے اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے باتیں بیس لائن رول سمجھ لیں آپ اس کو کہ شریعت کے مخالف کوئی بات نہ بولیں، انکار نہ کریں اس چیز کا. تو اگر کوئی بندہ جانتا بوجھتا ہوش آواز میں اگر شریعت کے کسی حکم کا انکار کر دے سکے، کسی نے کہا کہ بھئی روزہ رکھنا یہ تو بھوکا رکھنا ہے، میں نہیں رکھوں گی روزے، آپ نے انکار کر دیا تو ایمان سے خارج ہو گئے. پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ ہم ایمان سے نکل گئے. تو کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، خاص طور سے جس کو علم نہیں ہوتا ان کے سامنے جا کے دعوت دینے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا آپ کچھ بولیں گے، وہ اس بات کے انکار کرنے کا شائبہ ہوتا ہے، چانسز ہوتے ہیں وہاں جا کے کبھی بھی دعوت کا کام نہیں کرنا. ایک ماحول بنا ہوتا ہے وہاں جا کے ہی بولیں. اسی لیے کوئی بندہ کوئی کر رہا ہے گناہ میں ملوث ہے اور آپ اسے جا کے کہیں یہ حرام ہے، وہ کہے گا کوئی بات نہیں، تم کیا سکھا رہے ہو مجھے حرام حلال، تو اس کی گناہ کے ذمہ دار آپ ہو جاؤ گے. اسی لیے بہت احتیاط سے بات کرنا ہوتا ہے. ایسے پہلے وہاں ماحول بننا چاہیے. گناہ کے ماحول میں جا کے آپ نیکی کی بات کرنے جائیں گے، وہاں نصیحت خطبہ دینے جائیں گے تو تھوڑی اثر کرے گا وہ خطبہ وہاں پر. تو اسی وجہ سے چند باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہے. تو کلمہ پڑھ لینے سے غسل کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، تجدید ہو جائے گی اپنے ایمان کی. لیکن جو نکاح میں ہوتے ہیں اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے.
اور پھر میاں بیوی رہ رہے ہیں حرام رشتے میں رہتے. اسی وجہ سے چند اس کے وہ ہے، میں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو کلمات بھی لکھ کے انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ اتنا تو ہم کامنلی نہ استعمال کریں، لیکن اجمالی طور پہ کوئی بھی چیزیں مذاق کے طور پہ نہ کہا کریں کبھی بھی، بہت زیادہ، کیونکہ ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. اور سب سے اہم یہ ہوتا ہے جتنے میرڈ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان کو یہی پتہ نہیں کہ وہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں اپنے نکاح کی تجدید کر لیا کرو. عام طور پہ کس طرح تجدید کرنا چاہیے؟ بھائی 2 بالغ بچے تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں گواہوں کی طرف، آپ کے اپنے ہی بچے، بس اس طرح ایجاب و قبول ایسے کر لے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں آپ میرے نکاح میں ہو، تو پھر نکاح اس طرح سے کوئی نہیں، انڈائریکٹلی نکاح کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کون سے گناہ سے کس ہماری زبان سے کوئی بات نکل گئی ہو، تو بہت احتیاط کرنا چاہیے اس کے معاملے میں. سب سے اہم چیز ہم کو کوشش کر کے ہم لوگ انشاءاللہ جو ہمارے 5 شعبے ہیں اس کے اوپر ہم کورسز بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ استفادہ حاصل ہو سکتا ہے. کیونکہ جو آپ لوگوں نے سیکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے لائیو کلاسز جوائن کیے، بہت سارے لوگوں نے ریکارڈنگ سنی ہے، بہت ساروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ سنتے تھے پھر روک کے رکھے ہوئے، جن کی رمضان کی زیادہ معمولات ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو ایک ہے کہ پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے کہ جیسے رمضان ختم ہوگا ہم یہ ساری چیزیں سن لیں گے. سب کے لیے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ جنہوں نے سن لیا، جنہوں نے نہیں سنا، لیکن یہ جس طرح سے ہم شارٹ کورسز ضرور انشاءاللہ ہم پلان کریں گے کہ آپ لوگ کو میں نے سجیشن بھی اسی لیے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کس چیز کو چاہتے ہیں، آپ کی اپنی زندگیوں میں کون سی چیزوں کی کمی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس شعبے میں ہم محنت کریں. زیادہ تر تو جیسے کل بھی کسی نے ریکارڈنگ شیئر کی تھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی نے، ہر شعبے کے اوپر تفصیلات سے جانا چاہیے. میں حق ادا نہیں کر پاؤں گی، دیکھیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں 1-2 آیت بھی نہیں بتا سکتے، اختصار کے طور پہ بھی اگر بتائیں. قرآن پاک میں تو بھری ہوئی ہیں آیتیں، اخلاقیات کے اوپر، معاملات کے اوپر، معاشرت کے اوپر، عبادات پہ، ایمانیات پہ، پوری کی پوری قرآن پاک میں بھری ہوئی. قصص ہے، انبیاؤں کے واقعات ہے، اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد میں ہم رمضان کے ہمارا کورس ختم ہونے کے فوراً بعد میں ہم لوگ جیسے آخری عشرے میں مناجات مقبول کریں گے انشاءاللہ، اس کا ترجمہ اور تشریح کے ساتھ میں کریں گے. 10 دن جو بچیں گے ہمارے، کیونکہ آخری عشرہ ہے، دعاؤں کا زیادہ تر دعاؤں کا جتنی کثرت سے دعائیں کر سکتے ہیں اس میں کریں. تو مناجات مقبول یا پھر حزب الاعظم، اگر کوئی حزب الاعظم پڑھ رہا ہے تو وہ بتا دیجیے گا. میں تو مناجات مقبول پڑھتی ہوں، تو آپ لوگوں کو اس کی ہر 7 منزلیں ہوتی ہیں. ایک دن میں کوشش کریں گے، ایک دن میں اگر 1 منزل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر ڈیوائڈ کر کے ہم اس کو 8 دن میں کر لیں گے کورس. اب آخری کے تو 2 دن ویسے ہی آپ لوگ کو فارغ ہے، آپ لوگ شب قدر سے پہلے ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ مناجات مقبول پوری کی پوری مکمل کر لیں گے. 1 دن میں 1 نصاب ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ میں. اور پھر رمضان کے بعد میں ہم انشاءاللہ پلان کر کے آپ لوگ کو جیسے مکاتب کے مکتب کی طرف سے جو بھی انٹیمیشن آتا ہے وہ حساب سے نماز فہمی کا کورس شروع کریں گے. تو اس کے اندر نماز کے جو مسائل ہیں، شرعی مسائل ہے، سب سے اہم چیز ہماری کم سے کم روزانہ 5 وقت جو ادا کی جانے والی نماز ہے وہ ہماری صحیح ہو جائے. نماز ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس کو پورے کے پورے اس کے اندر جتنی چیزیں بھی ریلیٹڈ ہوتی ہیں نماز سے انشاءاللہ ہم کوشش کر کے اس کو سب سے پہلے کور کریں گے، نماز فہمی کا کورس. پھر اس کے بعد میں ایک جو بنے ہوئے کورسز ہیں ہم ایک کے بعد انشاءاللہ کریں گے. ارادہ تو یہی کر رہے ہیں کہ شارٹ کورسز رکھیں جو کہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، سب سے اہم چیز ہوتی ہیں جو آپ کی ضرورت میں ہوتی ہیں. جیسے بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہنیک کیسے کرنا ہے، شہد چٹانا ہو تو کیسے چٹانا ہو، حقیقہ کرنا ہو تو کیسے، بچے کے بال کیسے نکالنا چاہیے. بچہ تو دنیا میں آ گیا تو اس کی شریعت کے حساب سے کیا ہم اس کو دنیا میں لا کے اس کے تمام کام پیدا ہونے سے ہی اس کو ہم نے اس کو شریعت کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا. کہیں سنی باتیں ہوتی ہیں، سب لوگ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بچہ پیدا ہوا ہے، مر گیا ہے، جنازے کے احکام کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتے. تو یہ 2 منزلیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا. کم سے کم یہ 2 چیزیں ہماری عین دین کے مطابق آ جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق ہو جائے. بعد میں پھر جو تیسری چیز آتی ہے وہ نکاح کا آتا ہے. نکاح کرنے سے پہلے اس کے تمام احکامات پتہ ہونے چاہیے. یہ ہماری روزانہ کی کامن زندگی کے مسائل ہیں نا. روزانہ شادیاں ہوتی ہیں، ہم کتنے اچھے ویڈنگ کارڈ چھپواتے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم سنت کے مطابق کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. نکاح رسومات جو ہو رہے ہیں کیا وہ سنت کے طریقے سے، جو ساری چیزیں ہیں وہ ہمارے نہیں ہوں گے تو پھر بہت لاکھوں خرچ کر کے نکاح کر رہے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی میں شمار ہو رہا ہے. اتنے لاکھوں سب گناہ کا سبب بن رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک آلریڈی اس کے اوپر ورک آؤٹ ہو رہا ہے کہ نکاح کے مسائل سارے جو دینی شریعت کے حساب سے نکاح کے ہوں. اس کے بعد میں جو طلاق سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں اتنی آیتیں ہیں طلاق اور نکاح سے ریلیٹڈ. آج ہم کریں گے انشاءاللہ یہی چیزوں کا ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ نکاح اور طلاق کا. اچھا اس کے اندر میں نے نہیں لیا تھا. تو نکاح اور طلاق کے متعلق ہی آج کا ہمارا سبق ہے کہ 4 سبق جو ہمارے ہوں گے 17، 18، 19، 20 میں. سب سے پہلے نکاح اور طلاق میں نکاح اور مہر. دوسرا سبق ہمارا طلاق اور عدت کا ہے. اور تیسرا ہمارا سبق ہوگا عورت کا اور پردے سے متعلق. اور پھر ہمارا چوتھا جو سبق ہے جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہے وہ شراب اور جوا.
کہ اس کے نقصانات ہیں، کس طرح سے کون سی چیزیں ایک ہمارے سوسائٹی کو فارمیشن میں رکھتی ہیں، وہاں پر جھگڑے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں یہ چیزوں کو بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں. بہت ساری جگہوں پر ہے، اس کے اندر زیادہ تر گڑبڑ یہیں پر آ جاتی ہیں. اور ہم جب انشاءاللہ ایک پورے کے پورے صرف معاشرت کے اوپر ایک پورے کا پورا کورس بنائیں گے تو اس میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر مضامین آ جائے جو کہ ہمارے روزانہ کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم تمام چیزوں کو سیکھیں اور سیکھ کے کرنے والے بن جائیں. تو آپ لوگوں کے پاس میں اسی لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے کوئی آپ کے پاس ایسی چیزیں ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز میں ہم کمزور ہیں اور اس چیز کے معاملے میں ہمیں دین سیکھنا ہے، اس چیز کے معاملے میں تو ضرور آپ لوگ سجیسٹ کریں، سوچیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں وہ قید ہوتے ہیں. جب وہ قید ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے کام جو ہے نا وہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ بتائیے گا جو کورسز آپ لوگ چاہ رہے ہیں، ورنہ پھر ہماری تفسیر تو چل ہی رہی ہیں تو ہم وہ تو کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. آج ہم دیکھیں گے کہ مال جو کماتا ہے، کسب معاش جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مال کی قدر اب آج کی اس سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہیں کہ انسان اپنے جو معاشرت بنتی ہیں اس کی وہ معاش سے بنتی ہے. وہ مال کماتا ہے، اسے سوسائٹی ساری کی ساری بنتی ہے، وہیں پر وہ خرچ کرتا ہے. نہیں سوسائٹی میں آپ بازار میں جاتے ہیں نا، آپ کی معاشرت جو ہوتی ہے، آپ کی سوسائٹی ہوتی ہیں، کس چیز سے چلتی ہیں؟ آپ بازار میں جاتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، لین دین ہوتی ہیں، خرید و فروخت ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہاں پر ہر جگہ مال انوالو ہوتا ہے، پیسہ انوالو ہوتا ہے. تو کسب معاش جو ہوتا ہے مال کے کمانے کے بارے میں کہ مال کی قدر، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دولت کو پسند نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے رشتہ داروں کے حق پورے کیے جاتے ہیں اور امانت ادا کی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کو پسند کرنا سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ہر کوئی مال کما رہا ہے، لیکن نیت کتنی پیارے انداز میں آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے. میں مال کما رہی ہوں تو آپ کے شوہر مال کما کے گھر میں لا رہے ہیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ مال کو جو پسند نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے وسیلے سے مال کمانے کا مقصد بتا دیا گیا ہے. اس کے وسیلے سے رشتہ داروں کے حق پورے کیے جاتے ہیں، امانت کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے آدمی دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کا سائل نہیں بنتا، مانگتا نہیں کسی کے پاس. اگر آپ غنی ہیں، آپ کے پاس مال ہے، آپ کما رہے ہیں، تو پھر دیکھیں مال کمانے کی نیت اور مقصد آپ کو سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں کہ وہ مال کما کے وہ جمع مالا وعددا، مال نوٹ جمع کر رہے ہیں، نوٹ کے اوپر نوٹ رکھ کے، اور پھر کنز بن گیا ہے، وہ آپ کا خزانہ بن چکا ہے، وہ کسی کا اس میں سے حق نہیں ادا کر رہے ہیں، نہ امانت کی پاسباری کرتے ہیں، نہ لوگوں کو اس میں سے حق ادا کرتے ہیں، نہ رشتہ داروں کا، نہ سائل کا. جتنے ہم نے اب تک پڑھ کے آئے ہیں، جس کے حقوق ہوتے ہیں مال میں، اس کو قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا، جتنے لوگ ہوتے ہیں، پاس کے قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی رشتہ داروں ہو، تو دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مسافروں کو دینا ہے، گردنیں آزاد کروانی ہے، زکوٰۃ بھی کہا گیا ہے، اور طیب مال بھی خرچ کرنے کے لیے کہا گیا. تو مال انسان کے پاس اگر ہوگا تو پھر وہ اس کو ان تمام چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دیتے ہیں. اب دیکھیں قناعت کی ایک حدیث مبارکہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ دیتے ہیں اس سے ان کی آزمائش کرتے ہیں. اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں اور وہ وسیع نہیں فرماتے. کتنی اہم چیز ہے نا کہ کیا کرنے کا ہے. صرف بہت آسان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بندوں کو جو کچھ وہ دیتے ہیں اس سے ان کی آزمائش کرتے ہیں. مال آپ کو عطا کر دیا، اس سے آزمائش ہو رہی. اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں، قناعت سے مراد میں یہاں پر صرف مال نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی دیتے ہیں اس میں اس کی آزمائش، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، علم دیا ہے، وقت فارغ دیا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ کو آزمایا جائے گا. اگر وہ اپنی قسمت پر، تقدیر پر اگر وہ راضی ہو جائیں تو پھر ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. رزق جو ہوتا ہے وہ اس میں ہر چیز شمار ہو جاتی ہے، صحت بھی، اولاد بھی، مال بھی، سکون بھی، ہر چیز، راحت و سکون، تسکین ہوتی ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، آپ گھر میں کچھ بھی نہیں کھانے کو، دال روٹی کھانے مزے میں بیٹھے ہیں آپ، یہ اللہ کی عطا کیا ہوا سکون ہے. یہ بھی ایک رزق ہے. ہم رزق سمجھتے ہیں صرف کھانے کو، لیکن صرف کھانا رزق نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں رزق میں شمار ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ تقدیر پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اور اگر راضی نہ ہو تو اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، وسیع نہیں کرتے ہیں.
سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو بظاہر اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہے، نہیں اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے بظاہر لیکن وہ تنگ دل ہو جاتا ہے. یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ساری چیزیں اس کو عطا میں ہی روک لیا جائے، اس کو عطا اتنی نہیں ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے کیا کرنا ہے، سب سے اہم چیز اللہ کی عطا پر راضی رہنا ہے، چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے. آج دیا ہے، کل لے لیا ہے، کل لیں گے تو پھر پرسوں دے بھی دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. اور اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہیں کہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے سے عمل اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتے. اچھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صفت بیان کی کہ ان کی اپنی صفت کے بعد میں حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں. ہم نے کتنے اعمال کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیے. خاص طور سے میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں یہ بات جس کے اوپر کوئی بیماری کی وجہ سے پرہیز لگے ہوئے ہیں. ڈائبٹیز ہے تو بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے، بی پی ہے تو بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے، کسی کو کڈنی کا پرابلم ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کا پرہیز لگا ہوا ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی کو تھوڑی نہیں ہے، گھر میں سب کچھ ہے لیکن آپ کے لیے وہ چیز رزق تھوڑا ہو گیا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جائیں گے. یا پھر ماشاءاللہ آپ لوگ تو صاحب ثروت ہے، جو کچھ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان سے بھی کہا جاتا ہے مالی طور پہ بظاہر نہیں ہوتا ہے، بعض کے پاس بظاہر سب کچھ ہوتا ہے لیکن پرہیز لگے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کے پاس پرہیز نہیں ہوتا ہے لیکن ہضم نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی تھوڑی سی روزی کے اوپر راضی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں. ہم عمل زیادہ نہیں کریں لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم مجھ سے راضی تھا تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کام میں کامیاب ہو اس کو لازم ہے کہ اس کو نہ چھوڑے. جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اگر اس میں آپ کامیاب ہو تو پھر اس کو پکڑ کے رکھیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اچھا، معاملہ جب آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ میں اس میں صداقت کے بارے میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے عمدہ پیشہ ان سوداگروں کا ہے جو کہ یہ خیانت نہیں کرتے اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو اس کی بے حد تعریف نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنے میں دیر نہیں کرتے، اور اگر ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو مقروض پر سختی نہیں کرتے. سبحان اللہ. جو لوگ بزنس کرتے ہیں، اب بزنس میں ہر کوئی بزنس میں ہی ہوتا ہے، ہم بھی اپنے ٹائم کی ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی انسان کوئی نہ کوئی طریقے سے تاجر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی بھی زندگی میں تجارت ہو رہی ہوتی ہے. تاجر وہ نہیں ہے جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی تجارت کر رہے ہوتے ہیں ہر لمحہ. لیکن کیا فرمایا کہ سب سے عمدہ انسان کون ہے؟ سب سے عمدہ پیشہ ان سوداگروں کا ہے کہتے یعنی کہ کہیں تو اگر کوئی بات وہ بولیں تو خیانت نہ کرے. اب میں سمجھو میں بھی ایک سوداگر ہوں، اگر میں کسی کو زبان دے رہی ہوں، میں کچھ بول رہی ہوں تو میں اس کے اوپر اس میں خیانت نہ کروں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس وعدے کے خلاف کبھی نہیں کچھ بھی کرتے. اور جب کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، آپ بازار میں بیٹھے ہیں، دکان ہے آپ کی، آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو پھر اس کی بے حد تعریف کریں، یہ سب سے اچھی چیز ہے، آپ کو بازار میں اس سے چیز نہیں مل سکتی ہے، ایسے بے حد اس کی تعریف نہیں کرتے. اور جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس کی قیمت ادا کرنے میں دیر نہیں کرتے. جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے ہی مال اٹھاتے ہیں کہ بک جائے گا تو دیں گے، تو بک جاتا ہے، گھر میں پیسے استعمال بھی ہو جاتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں جس کے پاس سے مال خریدا ہے. تو یہ غلط چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ لوگوں کی تعریف میں فرمایا کہ جب وہ کوئی مال خریدتے ہیں تو اس کی قیمت جلدی ادا کر دیتے ہیں، اور اگر ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو مقروض پر سختی نہیں کرتے. اگر کوئی ان کو پیسے دینا ہے تو پھر وہ مقروض کو تھوڑی سی مہلت دے دیتے ہیں. حلال روزی کی تلاش کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کو حلال روزی کی تلاش میں محنت کرتا اور تکلیف اٹھاتا دیکھے. آٹو والا جب آٹو چلا رہا ہے نا، بہت حلال روزی کما رہا ہے، وہ اس کی تعظیم کرنی چاہیے دل سے. جو بندہ بہت بوڑھے لوگ سبزی بیچ رہے ہوتے ہیں، فروٹس بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت حلال روزی ہے، دھوپ میں سارا دن کھڑے ہو کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ لوگ کوئی چیز منگائیں تو بازار جب جائیں تو آن لائن منگانے سے زیادہ اس بندے سے خریدیں جو کہ وہاں ریڈی لگا کے کھڑا ہوا ہے، بنڈی پہ وہ سامان رکھ کے کھڑا ہوا ہے. رمضان المبارک میں خاص طور سے آن لائن بہت چل رہا ہے نا آج کل. آن لائن تو وہ بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے. اب یہ بیچارے غریب یہاں پر کھڑے ہو کے بیچ رہے ہیں نا،
تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑی سی محنت قدم لگ جائیں گے لیکن جا کے ان کے پاس سے لے کے آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں ایسے بندوں کو جو حلال روزی کی تلاش اور محنت کرتے ہوئے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ جب اللہ ان کو پسند کر رہے ہیں تو ہم ان کے پاس سے خریدیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پسند، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پسند فرمائیں گے، کیونکہ وہ مقبول بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو تکلیف اٹھا رہے ہیں صرف حلال روزی کے لیے۔ بیچنے والوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو دھوکہ مت دو، زیادہ تعریف مت کرو، بیچنے والوں کے لیے کہا گیا ہے، خریدنے والوں کے لیے بھی آگے اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات فرما دیتے ہیں، تو ان کی فضیلتیں بھی بیان کر دی۔ جو بھی بندہ حلال روزی کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو والدین اور اولاد کے لیے نان نفقہ مہیا کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے مال کے اندر اپنی چیزوں کا صرف کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کماتا اور دوڑ دھوپ میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں، اور جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور وہ آدمی اپنی ذات کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے راستے میں مطلب جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی اشاعت کریں یا پھر دین کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں ہو۔ تو سوچیں آپ کے شوہر ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے جتنے محرم گھر میں ہیں وہ باہر جا رہے ہیں محنت کمانے، کسی طرح سے گھر سے باہر جائیں یا گھر میں رہ کے کمائیں، تو کیا کر رہے ہیں وہ آدمی ایک تو بوڑھے والدین کے لیے روزی کما رہے ہیں، دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو گویا اللہ کے راستے میں جو بندہ ہوتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ آپ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ آپ کو پسند فرمائیں گے۔ اسی نیت سے کریں کہ یہ اللہ کے راستے میں تھے، سارا دن اللہ کے راستے، کوئی بندہ جہاد فی سبیل اللہ جا کے آئے تو بیویاں کتنی استقبال کرتے ہیں، ہے نا، تو یہ ان کی ساری زندگی اسی میں لگ رہی ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے محنت کر رہا ہے، کسی کے چھوٹے بچے بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، اور یہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے محنت کر کے۔ اچھا وہ کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ کہ وہ کسی سے سوال نہ کر سکے۔ وہ ممکن ہے کہ گھر میں بیٹھے رہے ہوں کہے میں تو بڑا محتاج ہوں، لوگوں کو چار لوگوں میں جو محنت کمانے کے لیے لگ رہی ہے وہ محنت لوگوں میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے لگ جائے کہ میں بہت محتاج ہوں، مجھے مدد کر دو، کوئی نہ کوئی تو مدد کر دے گا، لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح ناجائز آمدنی جو ہوتی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسانوں کا جسم جس گوشت سے حرام آمدنی سے نوش نما پایا جاتا ہے وہ جنت میں، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے حرام سے بہت بچنا ہے۔ ناجائز قسم کی کوئی آمدنی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ وہ جنت میں وہ نشو نما نہیں پائے، یعنی اگر گوشت حرام یعنی کہ جس گوشت نے حرام آمدنی سے نشو نمائی پائی ہے، ٹھیک ہے، تو بہت احتیاط کرنا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ ہوگا، آپ جو اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، اس روزی کا احتیاط کریں۔ جھوٹ بول کے فروٹس بیچ دیا، سبزی بیچ دی، ترکاری بیچ دی، کپڑے بیچ دیے، جو کچھ بھی تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ کے ساتھ کی ہوئی ہر تجارت دھوکہ ہوتی ہے اور وہ حرام میں شمار ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آج کی قرآن پاک کی آیت کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ آج جو ہم کریں گے تو یہ نکاح اور مہر کے متعلق ہے کہ بہت ہی جامع ترین آیت ہے، اور کتنا برا ہے اس میں ڈال دی انہوں نے، کسی کا مائک کھلا ہے، مائک بند کر لیجیے۔ ہاں ایسی تو ہوتی کہ میں دیکھنا کر چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورۃ نساء کی آیت ہے، پہلی آیت ہے جو کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ نکاح کے وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے، 3-4 آیتیں شروع کے نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ نساء کا آپ لوگوں سب کو پتہ ہے اتنی ساری آیتیں آ رہی ہیں سورہ نساء، سورہ بقرہ سے، آل عمران سے تو بہت تھوڑی آئی ہیں، ہماری جو سیکوینشلی جو جا رہی ہیں سورہ نساء میں بہت سارے احکامات ہیں۔ مدنی سورہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے مدنی سورہ میں سارے کے سارے قرآن پاک کے احکامات ہی نازل ہوتے ہیں، اسلام کے احکامات نازل ہوتے ہیں، 4 پارے میں ہے، اور نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پہ ہے، اور ترتیب جو قرآن پاک میں ہے وہ 4 نمبر پر آتی ہیں۔ پہلی ہی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ وخلق منها زوجها وبث، پھیلا دیا بہت سارے، منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان کو بہت سارے مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو۔ اور کیا فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ جو آیت ہے یہاں سے
یہ سورہ بقرہ میں جو آیا ہے، زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے سورہ بقرہ کے اندر جو زیادہ تر کلام ہوا تھا اس کے اندر تقوی کے حصول اور کے بارے میں زیادہ کلام تھا اور یہود کی اصلاح کی طرف تھا۔ پھر سورہ آل عمران میں اہل ایمان کے لیے ضروری مسائل بیان ہوئے تھے اور ان کے اندر کس سے مخاطب ہوا جاتا تھا، نصارہ کے ساتھ میں یا ان کی اصلاح کی طرف، اور یہودیوں وہاں پر ضمنی طور پہ یہودیوں کا بھی تذکرہ تھا۔ یہ سورہ میں کیا ہے آپ کو میں بہت بار بتا چکی ہوں سورہ نساء کا، میں ہلکی سے طور پر بتا رہی ہوں کہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء یہ اہل عرب کی اصلاح کے پہلو اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں، پوری کی پوری شریعت کے رولز اینڈ ریگولیشنز اسی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے سورہ انعام میں مجوسیوں کی طرف اشارہ موجود ہے اور شرک کے مختلف جو قباحتیں ہیں اس کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے خوف خدا سے شروع ہو رہا ہے کہ سورہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اجتماع احکام سے کی ہے۔ اجتماعی احکام کون سے ہوتے ہیں؟ اجتماعی احکام میں اہم ترین حکم تقوی ہے، سب مل کے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ اب تقوی کے جو مسائل ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بہت سارے جگہوں پر آ چکے ہیں، مختلف مقامات تھے وہاں پر تقوی کی ہی۔ اب سورہ بقرہ پڑھتے چلے جائیں گے وہاں پر احکام آئیں گے، پھر اللہ سے ڈرنے کا حکم آئے گا، پھر ایک حکم آئے، پھر ایک فقہی احکام آئے گا کہ اس طرح کرو، جہاد کے بارے میں، سود کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے، سارے احکامات آئیں گے اور پھر اللہ کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی حق ادا کرو حقوق و لباد کے معاملے میں، ایسا نہ ہو کہ تم حق تلفی نہ کر بیٹھنا۔ تقوی اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور اس کے ساتھ میں کیا جڑا ہوا ہے؟ عدل جڑا ہوا ہے، احسان جڑا ہوا ہے، تعظیم شعائر اللہ اور تنظیم شعائر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنی اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہے، اس کی تعظیم بھی کرنا ہے، اس کو منظم انداز میں قائم بھی کرنے کا ہے۔ تو اس کا اتنا مفصل بیان جو ہے پیچھے کی صورت میں گزر چکا ہے سورہ آل عمران میں، اور اس کے یہ ہماری آیت جو ہے نا، یہ ہماری آیت پہلی آیت ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو آیت صورتیں گزر چکی ہیں اس کے اندر یہی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارا پہلا سورہ تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمارا پیچھے کا سورہ اینڈ ہوا ہے سورہ آل عمران۔ تو پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو تقوی اختیار کرنے سے تمہارے اندر حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اہم چیز جو ہے نا، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور متقین کے آیات میں بھی بتا دیا کہ چند اعمال اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے کہ اس کے اوپر عمل کرتے رہو تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اور پھر اصل میں انسان سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ عدل کرے، احسان پر وہ انسان کاربند ہو جائے، کہ انسان احسان کا معاملہ کرے سب کے ساتھ میں اور عدل کے ساتھ میں رہے، شرعی حدود کی پابندی کرنے لگے، اور یہ سب کچھ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ جو اس کی جو سرمایہ مل رہا ہے نا اس کو، تو وہ رزلٹ جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب بندہ ڈرتا ہے تو اس کو رزلٹ ملتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اب یہاں پر آگے جو فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی یا انسان کی تخلیق کس طرح فرمائی ہے، اور اس کا جو اس کے اندر جو زمین یعنی مٹی سے بنایا گیا نا انسان، تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ فرشتے کو حکم ہوا ہے کہ روئے زمین کی مٹی کو سمیٹ لو، اس نے ایسا ہی کیا، پھر اس نے خمیر بنایا گیا۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا حکم دیا گیا کہ فرشتے کو حکم ہوا کہ روئے زمین کی مٹی کو سمیٹ لو، ہر جگہ سے وہ فرشتے گئے اور وہاں کی مٹی کو سمیٹتے گئے۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد میں، پھر اس سے خمیر بنایا گیا۔ خمیر سے مراد جیسے ہم آٹے کو خمیر دیتے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز بنائی گئی، پھر اسے گوندا گیا، پھر اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہوا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، جس کی تفصیل قرآن پاک کی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے۔ جس طرح سے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی مختلف ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر سخت ہے، کوئی مٹی نرم ہے، کوئی لال ہے، کوئی سفید ہے، کوئی ریتیلی ہے، کہیں پر چکنی مٹی ہے، اسی طرح سے انسان کی جو نسل ہوتی ہے، نسل انسانی کے افراد کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی انسان جو ہے اچھے یعنی بہترین اخلاق کا ہوتا ہے، اور پھر کوئی تھوڑے سے خراب اس کے عنصر ہوتے ہیں۔ تو مٹی کا اثر کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان میں ظاہر ہوتا ہے، رنگوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اس کے اخلاق سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ایک منٹ
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اس مرد سے عورت کا جوڑا پیدا کیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا حضرت حوا علیہ السلام یا پھر حوا رضی اللہ عنہ کو ان کی پسلی سے پیدا کیا. حضرت حوا پیدا کیسی ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کو، پسلی ہم ریبس کو کہتے ہیں نا، وہ پسلی ہوتی ہے، ان سے الگ کیا گیا، ایک پسلی کو الگ کیا گیا، اور جس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے، پتہ نہیں کیسے بنایا لیکن بنایا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کم ہو گئی یا ویسی باقی رہ گئی، یا پھر ممکن ہے کہ وہ نکالی گئی، وہ تو وہاں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے عنصر سے پیدا کر دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو زمین کی مٹی تو کم نہیں ہوئی ہے، آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق فرما دی. ایسے ہی پسلی کو لے کے بنا دیا ہوا کو، بی بی ہوا کو، اور تو کوئی چیز وہاں پر کم بھی نہیں ہوئی. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالنے کے باوجود اس پسلی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تو بہرحال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام سے ہو سکتا یعنی حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالنے کے باوجود وہاں پر کوئی کمی تو واقع نہیں ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا تھا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور خصوصاً پیچھے کی جو پسلی ہوتی ہیں وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں. تو حضرت حوا جو ہے پسلی سے نکالی گئی، اس لیے ہر عورت میں ایک قسم کی فطری کجی پائی جاتی ہے، ایک ٹیڑھپن پایا جاتا ہے، عوج پایا جاتا ہے. تو پھر فرمایا کہ اس ٹیڑھا پن کو ذہن میں رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ میں نباہ کرو. اب سوچیے، عورتیں اب ٹیڑھے مطلب ہم ایسے ٹیڑھے بنگے نہیں ہیں، فطری طور پہ انسان عورت کے اندر ایک خصلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو مردوں کو کیا فرمایا گیا ہے کہ اس ٹیڑھ پن سے ہی تم ان کے ساتھ گزارا کرو. تمہارے لیے بہتر یہی کہ عورت کے اس ٹیڑھ پن کے ساتھ میں ہی اس کے ساتھ گزارا کرو. اب اس کو برداشت کرنا ہے، تو اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا کیا مراد ہے کہ وہ علیحدگی ہو جائے گی. تو اسی لیے فرمایا کہ تم اسے طلاق دے کر علیحدہ کر دو گے، تو اسی لیے جیسی ہیں وہ اس کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرو. عورتوں کو بھی تلقین فرمائی گئی ہے، ہم نے کل پڑھا تھا عورتوں کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی احکامات دیے، عورتوں کو بھی احکامات دیے، کیونکہ ہمارا ایک معاملات گھر کا صحیح ہوگا تو ہمارا معاشرہ، پوری سوسائٹی ہماری درست ہو جائے گی. جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میاں بیوی میں شروع ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، وہاں پر سب لوگ آ کے شتونگڑے اس کے اپنے اپنے سناتے ہیں کارگزاریاں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تجارت میں قتل کروا دیا، غارت گیری، جوا، شراب، سب کچھ کروایا. ابلیس جو ان کا بڑا شیطان ہے، سب کی کارروائی سنتا ہے. ایک چھوٹا سا شیطان کہتے ہیں کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا، بڑا اپنے پاس بلا کے تھپک تھپک، تم نے بڑا اچھا کام کیا. کیوں کہا ہوگا؟ کیونکہ آنے والی پوری کی پوری نسل برباد ہو جائے گی وہاں پر. یہ تو تم نے وقتیہ طور پہ جوا کھیلا ہے تو کوئی بات نہیں، شراب پیا تو کوئی بات نہیں، کل توبہ کر لے گا. وہ تو زمین بھر جائے انسان کے گناہوں سے. آپ سوچیں، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو کہہ دے کوئی کہ آپ نے گناہ کیا تو ایک بال لے لیں، کوئی سا بھی ایک بال لے لیں، فٹ بال ہوتا ہے، چلے آپ نے ایک گناہ کیا تو کہیں ایک فٹ بال آپ نے یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے، ایک اور گناہ کیا تو ایک اور فٹ بال، ایک اور گناہ کیا تو ایک اور. اس طرح کرتے کرتے پوری زمین پہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے فٹ بالز رکھتے چلے جائیں تو پوری زمین، کتنی بڑی زمین ہے، سب بھر گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر ایک لیئر پورا زمین کا آپ کے گناہوں کے فٹ بالز کی وجہ سے بھر گیا. پھر آپ نے اس کے اوپر ایک اور گناہ کا فٹ بال لیئر بنا دیا. گناہ کر رہا، جتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں نا، وہ بال کے اوپر بال، بال کے اوپر بال، بال کے اوپر. اب امیجن کریں کچھ دیر کے لیے ساری روئے زمین آپ کے گناہوں سے بھر گئی. پھر ایک اور لیئر آ گیا اس کے اوپر، پھر ایک اور لیئر آ گیا اس کے اوپر. اتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں آپ، اور وہ لیئر 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 بالس. امیجن کریں کیسے ہوگا. ظاہر سی بات ہے امیجنیشن میں آتی تو نہیں، کیونکہ اتنے بالس رہیں گے تو گر جائیں گے. امیجن کریں ساری روئے زمین کے اوپر پرد 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 آپ کے گناہوں سے تہ بتہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں. گناہ آپ کے اتنے اٹھ گئے کہ آپ کی گناہ اٹھتے 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 ایک بلڈنگ کے اتنے ہو گئے، پوری روئے زمین پر 100 فٹ کی بلڈنگ. پھر وہ اٹھتے 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 پہلے آسمان تک چھونے چلے گئے آپ کے گناہ. سارا جو کائنات، گیلیکسیز وہ ہے، سب کور ہو گئے آپ کے گناہوں سے. ایک اکیلے انسان کی بات کر رہی ہوں. اور گناہ ہوتے ہوتے پہلے آسمان، دوسرے عرش تک چلے گئے، اس کے گناہ عرش تک چلے گئے. اس کے بعد میں وہ بندہ ایک صدقے دل سے، سچے دل سے وہ توبہ کرتے، یا اللہ میری توبہ، اتنے گناہ گار میں اتنا میں نے گناہ کر دیا. اللہ تعالیٰ اس ایک
توبہ جو وہ سچے دل سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے گناہ ایک توبہ سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جب آپ کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں، اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، میرا کیا ہوگا، روئے زمین بھر گئی، آسمان بھر گیا، بیچ کی قلعیں ساری بھر گئی، سب کچھ میرے گناہوں سے بھر گیا۔ کوئی انسان اتنے گناہ تو نہیں کرتا ہوگا نا، ایک دن میں 1000 گناہ کرے گا کوئی انسان؟ ایک دن میں نہیں کرتا ہے نا۔ تو اگر اتنے گناہ کیے پھر بھی اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہ کوئی چیز، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ بندے کو معاف کرنے کے لیے، ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اتنے ارحم الراحمین، اتنے غفور الرحیم اللہ تعالیٰ۔ شیطان کو پتہ ہے یہ بات، اس لیے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس وقت جب شوہر اور بیوی میں جھگڑا کرواتا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں طلاق ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی، اور پھر وہاں سے خرافات شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو عورت ٹیڑھی ہے، اس کو اسی ٹیڑھپن کے ساتھ میں لے کے چلو، اگر اس کو سدھارنے کی، سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور یعنی تم اسے طلاق دے کر علیحدہ کر دو گے، لہٰذا اس کی کجی کو برداشت کرتے ہوئے اس سے نباہ کرو۔ فرمایا کہ اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اسی سے اسی کا جوڑا پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اب آج دنیا کی آبادی جتنی ہے کم و بیش 5 ارب ہوگی، بہت زیادہ آبادی ہے، ساری کی ساری اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کتنی آبادی ہے روئی زمین پر، اس میں کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں، کوئی بھی نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، چونکہ پوری جو بنی نوع انسان ہے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان بھی ضروری ہے۔ یہ ہم جو معاشرتی اعتبار سے یہ جو آیت کر رہے ہیں اس کی اہمیت ہی یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے حقوق وابستہ ہے، کیونکہ ہم ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرتے رہنے کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ تخلیق کا مسئلہ بیان کیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق کا مسئلہ بیان کیا تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، ہم سب کے سب اللہ ہی کی طرف محتاج ہیں، کیونکہ جو خالق عظیم ہے وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تخلیق کیا ہے، تو اس کے بعد میں کیونکہ ہم سب جو ہے ہماری سب کی تخلیق ایک جوڑے سے ہوئی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ضروری ہے۔ قریبی عزیزوں کے حقوق کی اولیت حاصل ہوگی، ان کو سب سے پہلے جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ذوی الارحام جو ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم ترجیح دینے، اور پھر درجے بدرجے تمام جتنے بھی انسان ہوں گے نا سب کے حقوق کی پاسداری اہم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کفو ہونے کی وجہ سے تمام انسان ایک جیسے ہیں، سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم ہی سب کے ملجا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے تمام مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا ہے۔ آپ سوچیں، کہیں ہم سوچتے ہیں نا وہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے، کیسے رشتہ دار نہیں ہوا؟ ہر کوئی ہمارا رشتہ دار ہی ہوا ہے نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے مخلوق ہے وہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ الذی، اب یہاں پر آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو یہ اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صلہ رحمی کا سبق سکھا رہے ہیں کہ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، اور جتنے جو انسان ہوتے ہیں جو اس کے ارحام ہوتے ہیں یعنی اس کے رشتہ دار اور قرابت ہوتے ہیں ان سے ڈرتے رہو۔ رشتہ داری کا پاسباری رکھنا، رشتہ داری کو قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رشتہ داری کو پیدا کیا، قرابت داری جو ہوتا ہے یہ رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ رشتے نے جیسے رشتہ ہم جیسے رشتہ داری رحم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک خاص شاخ ہے۔ رشتے نے پیدا ہونے پر رحمان کا پہلو پکڑ لیا اور عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تیری پناہ پکڑنے والا مقام ہے، اللہ کا پہلو پکڑ لیا اور کہا یہ تو آپ کی پناہ پکڑنے کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، ومن قطع کی، اور جو تجھے توڑ دے گا کیا ہوگا، قطعت ہو، تو میں اسے توڑوں گا۔ تو بہت اہم چیز ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ میں رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا۔ تو فرمایا کہ جو انفرادی ہو یا کوئی مسئلہ اجتماعی ہو، اجتماعی احکام کا ہو، عبادت ہو یا پھر معاشرت کا معاملہ ہو، ہر صورت میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی اچھا کام کرو یا کوئی برا کام کرو اس کی نگرانی ہر حالت میں قائم ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے نا
انسان محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں ہم جتنی بھی آیات اب تک پڑھتے آ رہے ہیں سارے جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اینڈ میں یہی کہتے ہیں، جہاں معاملات ہوتے ہیں، معاشرت ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی حقوق وابستہ ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال کو، میں جانتا ہوں تمہارے اعمال کو۔ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ میں تمہارا نگران ہوں۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نگران کب ہوتا ہے، دیکھتا ہے ویجیلنٹلی۔ میں کہتی ہوں نا یو آر انڈر دا سرویلنس آف کیمرہ، ہر جگہ کیمرز لگے ہوتے ہیں مالز میں، تھوڑا سا آپ الرٹ رہتے ہیں کہ بھئی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نگران ہوں، تمہاری ہر چیز کے اوپر میری نگاہ لگی ہوئی ہے، تم جو کر رہے ہو سب مجھے پتہ ہے، دلوں کے حال میں دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو انسان کو محتاط رہنا ہے کہ حقوق کو ادا کرتے رہو، تقوی اختیار کرو اور برائی سے بچتے رہو، تاکہ آخرت کی ندامت سے بچ جاؤ۔ اصل جو اہم چیز ہوتی ہے وہ آخرت کی نقصان اور آخرت کے خسارے سے بچنا ہوتا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے سورہ نساء کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 3، بیچ کی ایک آیت ہے یتامہ کے مال کے بارے میں تھا، وہ کور نہیں ہوا ہے، میں اس کو نہیں لکھا، اب یہ نکاح کا ہی لے رہی ہوں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت بھی نکاح کے متعلق ہے، اور یتیم بچی جو ہوتی ہیں اس سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں آیا۔ یتیم سے تو کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، اور بدرجہ اولا پریفر کیا جاتا ہے بھئی یتیم بچی، لیکن یہاں پر شرط بتائی گئی ہے، وہ دیکھیں غور کریں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو۔ کیوں یتیم کے بارے میں کہا گیا، اس کا کنڈیشن آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اگر آپ ایسے ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یتیم بچیوں سے سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، بھئی یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اگر ان کا انصاف نہ رکھ سکو گے، پتہ نہیں کون سے انصاف کی بات کر رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم یتیم بچی کو نہ کریں، اور سب یتیم بچیاں رہ جائیں گی گھر میں بیٹھ کے۔ یہ کن یتیم بچیوں کے بارے میں، یہ جب تک یہ تفسیر نہیں پڑھیں گے، تشریح نہیں سمجھیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، بس اتنی لکھا ہوا ہے یہاں پر، تو یہاں پر کون سی ٹائپ کی یتیم ہے وہ تو نہیں لکھا ہے نا، تو اسی لیے کبھی کبھی ترجمہ پڑھ کے انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتے ہیں چیزیں، اس کو پھر تفسیر میں اور تشریح میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کو وہ سمجھ آ جائے کہ کون سی یتیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر تم کیا کرو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کر لو 2 سے 3 یا 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو او ما ملکت ایمان، تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ایک ہی کافی ہیں، فواحدتاً او ما ملکت ایمانکم، یا بھی تم نکاح ہی مت کرو، اپنی ملکیت میں جو لانڈی ہے اس کے ساتھ میں نفع اٹھا لو، وہ زیادہ قریب ہیں۔ ذالک ادنی الا تعولوا، تو یہ زیادہ قریب ہیں کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ یہ آیت کی تشریح آپ کو سمجھنا بہت ضروری، اہم آیت ہے، کیونکہ اسی سے فساد برپا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پہلے والی آیت تھی وہ حقوق العباد کی آیت جو ہوتی ہے، تو تم اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کے لیے کیوں تمہارے پاس وجہ ہے، کیونکہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ تو جب بھائی بہن، سگے بھائی بہن جیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اسی طرح سارے ہی لوگ ایک دوسرے کے بھائی بہن کی طرح ہیں، سگے بھائی بہن کی طرح ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ صورت کی ابتدا میں جو پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور تمام انسانوں کا ایک ہی نفس سے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، پھر اسی ایک نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر تمام نسل انسانی کو پھیلا دیا۔ یہ پچھلی آیت میں جو ہم نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی، انسانی حقوق کی ادائیگی کا حکم فرما دیا اور خاص طور سے اب دوسری آیت میں یتیموں کے حقوق کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی تلقین کی تھی، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں، اور ان کے مال ہیلے بہانے سے مت کھاؤ بلکہ بالغ ہونے پر ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یتیم کے مال کے بارے میں بہت زیادہ سوال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یتیم لڑکیوں سے نکاح کا حکم ہے یہاں پر۔ اب یتیموں کے جو مالی حق کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب پیچھے آیت میں یتیموں کے مالی حق کے بارے میں کہ ان کا مال تم یعنی بہانے سے مت کھا لو، اور ایسا نہ سمجھو کہ بالغ یتیم بچیاں ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یتیم کسے کہتے ہیں، نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو جائیں ان کو یتیم کہتے ہیں۔ ویسے تو جس کے باپ نہیں ان کو کہتے ہیں، لیکن شرعی احکام جس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جن کے باپ فوت ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، تو ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو اب یتیم کے مال کے حقوق پیچھے آیت میں آ گیا ہے، تو ان کے مالی حق کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یتیم لڑکیوں کے نکاح کا مسئلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی میں، مستدرک حاکم میں، اور بہت ساری حدیث کی جتنی ہے نا حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بھانجے ابن عروہ بن زبیر نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، کہ اس آیت کے متعلق جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا ابن اختی، یعنی اے میرے بھانجے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ذریعے ان کے حقوق کو تحفظ دیا ہے۔ غور سے سنیں اس آیت کو، کہ اب اکثر ہوتا ہے لوگوں کے پاس میں کیا اب قرآن پاک کا نزول کا زمانہ تھا، اور بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ کوئی لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یتیم ہو گئی، مثال کے طور پہ اس کے جہاد میں چلے گئے بھابھی، کسی بھی وجہ سے یتیم ہو گئی، وہ خود صاحب جمال ہے اور ترکے میں مال بھی ملا ہے، اس کو خود لڑکی خوبصورت بھی ہے بہت اور مال بھی ملا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا تھا ایسی لڑکیوں کو اس کے جو سرپرست ہوتے تھے نا یا متولی ہوتے تھے، تو کون ہوتے تھے؟ اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، جیسے کہ چچا زاد یا پھر تایا زاد یا کوئی اس طرح کے بھائی ہوتے تھے ان کے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ہو جاتی ہے، چاچا ہو یا تایا ہو، ان کے کوئی رشتہ داری ہوتے تھے، تو پھر ایسی صورت میں سرپرست کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کر لے۔ چچا زاد بھائی ہے مثال کے طور پہ، جنہیں محرمات میں سے نہ ہو، جس کے نکاح جائز نہیں ہوتا، حرام کا ان کے علاوہ کوئی ہوتا ہے بندہ، تو پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ چلو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ تو یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہ وہ خوبصورت لڑکی بھی حاصل ہو جائے گی اور اس کا مال بھی قبضے میں رہے گا، کیونکہ اس کی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں تو اس کو پتہ ہے اس کا بہت مال ہے۔ تو وہ لوگ ان چیزوں کو اس چیز کا لالچ تو کر لیتے تھے، مگر نہ تو وہ ان کی حیثیت کے مطابق مہر دیتے تھے اور نہ ہی ان سے کوئی حسن معاشرت رکھتے تھے۔ مال کی نیت میں تو کر لیا، لیکن اب لڑکی بہت زیادہ خاندان کی ہے تو پھر اس کا کفو بہت وہ ہوتا ہے، تو مہر مثل جو بنتا ہے وہ بہت زیادہ بنتا ہے ان کا۔ اب ہم لوگ کے پاس تو مہر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا، لیکن عربز میں اصل آپ لوگوں کو مہر کے مسائل بھی سیکھنا بہت ضروری ہے کہ مہر مثل کیا ہوتا ہے، مہر کیسے۔ اب تھوڑی سی میں بتا دوں گی آج آپ لوگوں کو تھوڑی سی آئیڈیا ہو جائے۔ تو ان کے ساتھ میں نہ مہر طے کر پاتے تھے صحیح ڈھنگ کا، اور نہ ان کے ساتھ میں کوئی اچھا معاملہ کرتے، تو یہ قباحت کی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا ہے کہ اگر تم ایسی لڑکیوں کو اگر کوئی ان کا جو مہر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے اور ان سے بہتر سلوک کے روادار بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر ان سے نکاح بھی مت کرو، یہ ناجائز ہیں۔ اب بہت امیر گھر کی ہے، اس کو مالداری میں رہنے کی، عیش و عشرت میں رہنے کی عادت ہے، اسی کے مال سے یہ استعمال کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ میری نکاح میں آ جائے گی تو پھر وہ فیسلٹیز نہیں دے پائیں گے، تو صرف مال اور خوبصورت لڑکی کو اپنے قبضے میں کر لینے کے لیے وہ اس کی نیت ہی ہوتی۔ تو اس زمانے میں یتیم لڑکیوں سے ایک دوسری زیادتی بھی بعض اوقات کی جاتی تھی۔ کیا؟ لڑکی اگرچہ صاحب مال ہے مگر صاحب جمال نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، مال ہے اس کے پاس، تو کیا کرتے؟ سرپرست خود اسے نکاح کی خواہش نہیں رکھتے، مگر دوسری طرف کیا کرتے تھے؟ اس کی نکاح کرنے کو بھی ٹالتے رہتے تھے کہ لڑکی کے ساتھ اس کے مال سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ تو کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، رشتے نہیں آتے ہیں، تو پھر وہ یتیم ہیں تو اپنی سرپرستی میں رکھتے ہیں تاکہ ان کا مال بھی استعمال ہوتا رہے اور نکاح بھی نہ کرے ان کا۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی قبیح حرکت کو، ایسی خراب حرکت کو دور کرنے کے لیے اس کو منع فرمایا، کیونکہ اس سے یتیم لڑکیوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اب آیت سمجھ آئی آپ کو؟ اہم تھا نا، پر پڑھیں گے تو لگے گا کہ ارے یتیم کے لڑکیوں کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، تو اس لیے تشریح سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں سے نکاح کے بارے میں بتایا کہ ارشاد باری تعالیٰ نے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَإِنْ خِفْتُمْ یہ آیت یہاں سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اب یہاں پر 4 مثنا و ثلاثہ و رباع، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے، یعنی تم ان کو پورا مہر ادا نہیں کر سکو گے یا ان سے حسن سلوک نہیں کر سکو گے، تو پھر ان سے خود نکاح مت کرو۔ جو سرپرست ہو رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، بلکہ دستور کیونکہ پیچھے کی آیت میں یتیم کے مال کی نگرانی کے بارے میں تھا، اسی سے کنٹینیوشن یہاں چل رہا ہے، بلکہ دستور کے مطابق ان کے نکاح دوسری جگہ کر دو اور ان کا مال بھی ان کی تحویل میں دے دو، ان کا مال ان کا ہو گیا۔ اب تم مال کس پیچھے کیوں لگے ہو؟ اس میں کسی قسم کی خیانت بھی مت کرو، اور اگر تم خود نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تو ان یتیم لڑکیوں کے بجائے
کس سے کرو؟ فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، اب تمہیں ڈر ہے کہ تم ادا نہیں کر سکتے، تو تم کو نکاح بھی کرنا ہے، خواہش بھی ہے، تو پھر تم کسی اور سے شادی کر لو، کس کو؟ جس کو تم پسند کرتے ہو، نکاح کرو دیگر ایسی عورتوں سے جو تم کو پسند ہو، اور پھر یہ بھی کہ تمہیں صرف ایک عورت کے لیے پابند نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ تم چاہو تو 2 کو کرو، 3 کو کرو، یا 4 عورتوں سے بھی ایک وقت نکاح کر سکتے ہو۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں سے زیادتی نہ کرو، بلکہ اس کے بدلے میں اگر تم کوئی مالی یا جسمانی کوئی لحاظ سے مضبوط ہو، تمہارے پاس اتنا ہے، تو پھر 4 عورتوں تک نکاح کر لو، نکاح میں رکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اجازت فرما کے رکھی بھی ہے۔ تو ایک وقت 4 سے نکاح کی اجازت کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ کس طرح کا انصاف؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں تم تمام بیویوں سے انصاف نہ کر سکو گے، تو کیا کرو؟ فَوَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تمہارے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے، دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر حق ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر نکاح کرنا ہے تو پھر اس کے تمام تقاضے، جیسے کہ جتنا انصاف کے طور پہ مہر اور حسن معاشرت وغیرہ پورا کرنا ہوں گے، اور ایک بیوی کی صورت میں تم بیوی کے علاوہ اگر ایک بیوی نہیں، اگر تم ایک بیوی کو بھی نہیں افورڈ کر سکتے ہو، تو پھر اپنی جو نفسانی خواہش ہے او ما ملکت ایمانکم، ان لونڈیوں سے بھی پوری کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس زمانے میں لونڈی رکھنا جائز تھا، ٹھیک ہے؟ لونڈیوں سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہو تو نکاح کر لو آزاد کر کے، یا پھر چاہو تو ان کو ایسے ہی استعمال کرتے رہو، تو تمہاری ملکیت میں ہونا ضروری ہوتا ہے لونڈی۔ اچھا، اگر اس کا نکاح جو ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو تم ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر اس کا نکاح دوسری جگہ کر دو تو پھر کیا ہوگا؟ خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب کیونکہ اب لونڈیوں کا ہے نہیں سسٹم، تو اس کو بتانا بھی وہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے وہ تو جاننا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہم پوچھتے تھے کہ جب یہ ہے نہیں تو پھر ہم اس کے احکامات کیوں پڑھیں، لیکن کیا پتہ آخری زمانے میں پھر سے لونڈیوں کا دور آ جائے، غلام اور لونڈی کا ہمیں نہیں پتہ نا۔ تو قرآن پاک میں ہے، جو قرآن پاک میں احکامات ہے اس کو سیکھنا ہی پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر وہ آیا ہے۔ تو ہم شریعت میں پڑھتے تھے پورے لونڈیوں کے اور غلاموں کے جو احکامات ہوتے تھے، ان کی طلاقیں بھی الگ ہوتی تھیں، ان کی عدت بھی الگ ہوتی تھی، ان کے مہر بھی الگ، سارا ان کا سسٹم ہی پورا الگ ہوتا تھا۔ تو بہرحال اگر ایسا ہے تو پھر تم ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر اس کا نکاح دوسری جگہ کر دو، یعنی لونڈی کا نکاح، تو پھر خود بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کسی اور کے نکاح میں تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، صرف خدمت لینے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان امتی کے لیے ایک وقت 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت فرما دی۔ کیوں؟ شرط کیا رکھی ہے؟ ایسے شخص جو ہوتے ہیں ان کے لیے، ایسے شخص بیویوں کے درمیان میں انصاف کر سکے، انہی کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ پھر یہ انصاف کی تفصیل کیا ہے کہ اس سے مراد مکان، لباس، خوراک، مہر اور لین دین، شباشی، سب میں مساوات ہونی چاہیے، سب میں برابری ہونی چاہیے۔ اس کا اگر اس کے اندر نہیں ہے وہ استطاعت، تو پھر البتہ دلی رغبت کسی ایک کی طرف ہو جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پہ میرا اختیار نہیں ہے اس پہ میری پوچھ بھی نہیں ہے۔ دلی رغبت کسی اور کی طرف ہو سکتی ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی میں دلی رغبت تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اور مباح بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھ کر ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کا آدھا جسم فالج زدہ ہوگا اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب اسلام نے 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دے کر یہ جو مباح کیا ہے اس کو 4 تک ہی محدود کر دیا ہے۔ کوئی مومن ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہو، بیوی فوت ہو گئی ہیں اس کی یا طلاق واقع ہو گئی ہیں، تو پھر اس کی بجائے اور نکاح کر سکتا ہے، مگر ایک وقت 4 سے زیادہ بیویاں وہ نہیں رکھ سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ مگر اسلام نے اس کو 4 تک ہی محدود کر دیا۔ تو کیا فرمایا گیا ہے کہ اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، اسلام جب لاتے تھے نا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے اب ایک صحابی تھے، وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا نکاح پہلے جو ان دور جاہلیت میں ان کے پاس کوئی حد نہیں تھی، وہ جتنے چاہے کر لیتے تھے، 4 کی حد نہیں تھی، تو جب وہ نکاح کیے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے اپنی پسند کی 4 عورتوں کو رکھ لو اور باقیوں کو آزاد کر دو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اسی طرح جو قبیلہ اسد کے امیر اسدی رضی اللہ عنہ جو تھے، ایک صحابی تھے، وہ اسلام لائے تو ان کی 8 بیویاں تھیں، تو انہوں نے بھی 4 کو فارغ کر دیا اور 4 اپنے پاس رکھ لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آپ سوچیں وہ مالدار لوگ تھے، اقتدار پسند قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے، اتنے اللہ کا حکم جیسے آیا انہوں نے فوراً تعمیل کی اس حکم کی کہ بس یہ ماننا ہے تو ماننا ہے،
آج ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکم کو ماننے کے لیے سارے بہانے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر. تو اسی لیے فرمایا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ فرما دیا گیا کہ یہ جو قاعدہ 4 کا ہے یہ صرف امتیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آگے کہ 4 تک کی جو تحدید نکاح ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یہ جو حد بندی ہے اس سے مستثنیٰ ہے. یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ جسے اللہ نے سورہ احزاب میں بھی واضح فرما دیا ہے کہ نبی ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر آج کل بہت زیادہ کمنٹری چل رہی ہیں, آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے. تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں کہا گیا ہے کہ تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, اور یہ اجازت ہر نبی کی شریعت میں موجود رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ کے بہت ساری بیویاں تھیں. اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کل 15 نکاح کیے. ان میں سے 13 بیویوں کے ساتھ آپ کی مقاربت ہوئی تھی, اور 2 ایسے ہی تھی جو ایسے ہی الگ ہو گئی تھی. تو ایک وقت میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 9 بیویاں تھیں نکاح میں. تو مقصد کیا ہے کہ نبی پر 4 نکاح کی پابندی نہیں ہے. تو آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر زیادہ بیویوں میں انصاف قائم رکھنے کی پوزیشن تمہاری نہیں ہے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو یا اپنی مملوکہ لونڈیوں سے استفادہ حاصل کرو. ذالکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھو یہاں پر ذالکہ ادنا اللہ تعولو, کہ کیا فرمایا کہ یہ چیز زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو گے بلکہ انصاف پر قائم رہو. یتیم لڑکیوں سے یا ایک سے زیادہ نکاح کر کے ان سے نا انصافی نہ کرو. اس سے بہتر ہے کہ ایک بیوی, اور اگر میسر ہیں تو پھر لونڈی پر اکتفا کرو. تو یہ احکام بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شریعت میں جو چیزوں کا فساد ہو سکتا ہے, ایک معاشرے میں جن چیزوں کی وجہ سے فساد برپا ہو سکتا ہے وہ چیزوں کی, اب یہ تو بہت ہی تھوڑے سے احکام ہیں. سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے, آیت نمبر 4, سیکوینس میں اس کے پورے احکامات جو آ رہے ہیں, جو مین سوسائٹی میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اس کے فارمیشنز میں ہم انشاءاللہ آگے کی دوسری کل کے سیشنز میں بھی, پرسوں کے سیشن میں ہم دوسرے ٹاپکس کو اٹھائیں گے, طلاق کے اور عدت کے احکام کو. یہاں پر بھی تھوڑے سے اس آیت میں بھی آ جائیں گے عدت کے اور طلاق کے احکام کو. یہاں پر یہ آیت دیکھ لیتے ہیں کہ وآتوا النساء, یہ آیت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. سورہ نحل کی ایک آیت تھی لیکن کل اس کو ہم دوسرے آیتوں میں کور کر لیں گے. یہ آیت نمبر 3 تھی اور آیت نمبر 4 ہے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. یہاں پر کیا فرمایا, اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ, یہ صدقہ نہیں ہے صدقہ ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گی دونوں میں فرق. صدقہ جو ہے ہم جو صدقہ کے طور پہ دے دیے, صدو دال کے اوپر پیش ہے یہاں پر. صدقہ مہر کو کہتے ہیں جو ہم مہر دیتے ہیں. تو اب مہر راضی خوشی نہلائی ایسے ہی دو خوشی سے دے دیتی ہیں. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ, تو کیا فرمایا, ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو. اب یہ جو آیت ہے اس کی تشریح میں دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسانی حقوق خصوصاً رشتہ داروں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا. پھر یتیموں کے متعلق ارشاد فرمایا ان کے مال مت کھاؤ. پھر یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ میں نکاح کرنے کی صورت میں ان سے حق اور انصاف نہ کر سکو تو پھر ان کی بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کسی ایک مرد کے لیے نکاح 4 عورتوں کے ساتھ میں تحدید ہے, یعنی حد باندھی گئی کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنا, 4 تک تو تم کر سکتے ہو, اور وہ بھی اس شرط پر کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم سب بیویوں سے یکساں سلوک کر سکو. یعنی یہاں پر عدد جو ہوتی ہیں زوج کی بیویوں کی عدد اس کے محض اس کو اجازت تو دی گئی ہے لیکن اسے لازم قرار نہیں دیا گیا. ضروری نہیں کہ 4 سے کریں, اجازت دی گئی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر انصاف کو قائم نہ کر سکو تو پھر صرف ایک نکاح پر اکتفا کرو. البتہ لونڈیوں سے بغیر نکاح کے مستفید ہو سکتا ہے, انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب لونڈیوں کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. اب آج کی آیت یہ جو ہے ہماری, اس کے اندر کیا ہوگا یہ والی آیت نمبر 4, اس کے اندر اہم مسئلہ مہر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں مقرر کردہ مہر کو خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ زیادہ تر عورتوں کے مسئلے ہوتے ہیں, عورتوں کی چیزوں میں پرابلمز ہو جاتے ہیں, مہر دینا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اور یہ حکم ہر نکاح کے ضمن میں ہے. جی چاہے وہ یتیم لڑکی ہو, یتیم لڑکی سے ہو یا عام عورت سے ہو. مہر سے متعلق کیا ہے, چند مسائل ہے, سورہ بقرہ میں بھی آ چکے ہیں اور کچھ جو اور تھوڑے سے مسائل ہیں سورہ احزاب میں بھی آئیں گے. تو اس سورہ میں آیت کے علاوہ
جو یہاں پر بتایا گیا ہے، پیچھے کی آگے بھی آیت آئیں گی انشاءاللہ، اس کے اندر محرمات کے بارے میں ذکر ہے، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی مہر کا تذکرہ ہے، مہر کے بارے میں بہت سارے ڈیٹیلز ہے کیونکہ حق ہوتا ہے عورت کا۔ اب جب جو محرمات ہیں، محرمات میں سے جیسے کہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں، پھوپھیاں، خالہ، بھتیجی اور بھانجی، یہ سارے کے سارے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد میں فرمایا کہ ان کے علاوہ تمہیں دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر ان تبتغوا باموالکم، یعنی نکاح میں مال ضرور خرچ کرنا ہوگا، یعنی مہر کی شکل میں، اور اس سے کیا مراد ہے؟ خاص طور پر حق مہر کی ادائیگی ہے۔ اب ہمارے یہاں پر حق مہر کا تو آپ لوگ پڑھیں گے، آج مسئلہ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو پتہ چلے گا۔ مہر کے نصاب کے متعلق کتنی مہر، اصل نصاب جو ہوتا ہے نا، شرعی نصاب کتنا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، سب سے اہم چیز جو ہے نا کہ فرائض جو ہوتے ہیں نا، مردوں پر فرض قرار دیا گیا ہے مہر ادا کرنا، ٹھیک ہے، تو فرائض میں سے مہر بھی ایک فرض ہے، مردوں کے اوپر جتنے فرض ادا کیے گئے ہیں۔ تو مہر کا نصاب کے متعلق کیا ہے، فقہاء کرام اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور بعض دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز مہر ہو سکتی ہے، کہ ایک مٹھی بھر جو بھی کوئی مہر رکھ سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی، یا ایک آنا، 2 آنے، 2 پیسے، کچھ بھی مہر رکھ سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم کے برابر ہونی چاہیے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر چوری کرتا ہے بندہ تو 10 درہم کی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو ایک عضو کی قیمت 10 درہم کے برابر ہوگی، تو مہر کم سے کم 10 درہم ہونا ہے۔ اب نکاح میں اب اس کی آج کل کے حساب سے اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو دیکھتے ہیں، اس کا کیلکولیشن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو نکاح میں اگر مہر اگرچہ فرض ہے، ٹھیک ہے، مگر بوقت نکاح اس کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نکاح کے وقت ضروری نہیں ہے کہ نکاح طے کریں۔ ایجاب و قبول کا نکاح کیا ہے، اصل میں ایجاب و قبول کا نام ہے۔ تو اب دونوں طرفین جو ہے، مرد کے، لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے، اگر دونوں راضی ہے تو پھر مہر کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اسے جیسا ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی بعد میں مقرر کر سکتے ہیں یا پھر جیسا بھی ہو، لیکن مقررہ مہر میں کمی بیشی کی بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ اگر زیادہ مقرر کیا ہے تو پھر آپس دونوں بات چیت کر کے 1 لاکھ کر دیں، 50 لاکھ کر دیں، 1 کروڑ کر دیں، جتنی کرنا ہے کر لیں، آپس میں بات چیت کر کے مہر کا وہ کمی بیشی کرا سکتے ہیں۔ تو یہ نکاح میں مہر طے کی جاتی ہے، لیکن ایسے نہیں کہ نکاح کے وقت ہی کیا جائے، یہ کم ہے تو پھر زیادہ کر لیں، زیادہ ہے تو کم کر لیں۔ اچھا، احناف کے مطابق جو ہے نا، مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہونی چاہیے۔ ہم اگر احناف ہے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر دیکھیں اب 10 درہم سے کیا مراد ہوگا کہ وزن کے حساب سے 1 درہم 3 ماشے کا ہوتا تھا، تو 10 درہم کیسے ہو گیا، 21.5 تولے ہوں گے، 21.5 ماشے بنتے، تو 1 تولہ 12 ماشے، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے رکھ لیجیے اگر آپ کے پاس۔ کم سے کم مہر کو اتنا زیادہ نہ کر دیں گے، نکاح مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس مہر دیتے نہیں ہے، تو ایسے ہی طے کر لیتے ہیں مہر، تو دینا کس کو ہے، معاف کروا لیتے ہیں بعد میں جا کے، لیکن دینے والے دے بھی دیتے ہیں، تو مہر کو آسان کرنا چاہیے۔ مہر کی کم از کم مقدار 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر ہوئی ہیں۔ اچھا، 1 تولے اس کا 1 درہم کا ہو رہا ہے شاید، تو 2 تولے 7.5 ماشے کے برابر ہے۔ تو چاندی کی جو بھی آپ ریٹ ہے مارکیٹ میں، 1 تولے میں 11 گرام کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں، 1 تولے کو کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے، میں شاید آپ کو زکوٰۃ کی اس میں بتائی تھی۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، صدقاتی ہن، اس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو صدقات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کی واحد صدقہ آتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے حق مہر ہے۔ محض اعراب فرق ہو گیا نا، صدقہ کہتے ہیں جس کا معنی صدقہ خیرات وغیرہ جو دیتے ہیں، اس کی جمع صدقات آتی۔ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچا لیتے ہیں، یہ صدقے سے اچھی عاقبت بن جاتی۔ لیکن اگر صدقہ کی دال پر سکون، اگر آپ سواد دال کر دیں نا، صدقہ کی دال پر سکون کر دیں تو اس کے معنی سختی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے، دال پہ پیش ہے، صدقہ اصل میں حق مہر کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اچھا، نحلہ کا بھی لفظ آیا ہے، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کوئی عطا کرتے ہیں نا، عطیہ جو آپ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تو اس کو یعنی کہ کوئی عطیہ ہوتا ہے وہ اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ آیت میں انہی معنوں میں لیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نحلہ، تو کیا فرمایا کہ اور دے ڈالو عورت کو ان کے مہر خوشی سے،
یعنی کہ جو مہر مقرر ہو گیا ہے اسے خوش دلی سے ادا کرو، اسے بوجھ نہ سمجھو، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور قربانی کے متعلق بھی فرمایا نا کہ یہ تاوان مت سمجھو اس کو زکوٰۃ دینے کو، یہ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس کو خوشی خوشی ادا کرو، اسی خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر مہر بھی ایک قسم کا عطیہ ہے، تو جو کسی چیز کے معاوضے میں لیا ہے اب نکاح میں عورت کو لے رہے تو اس کو اور نکاح میں جو مہر دیا جاتا ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر مہر ادا کرنے سے انسان عورت کے اعضائے مستورہ کا مالک نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، البتہ عقد نکاح کی وجہ سے اسے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے مہر دے دیا تو اب وہ آپ کی غلام بن گئی ہے، باندی بن گئی، ایسے نہیں ہے، عقد نکاح کی وجہ سے اسے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں یہ مہر مقرر کیا ہے، اسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، اور یہ معاشرت کے اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے۔ جو جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نکاح پہ سے اٹھ جاتے ہیں لوگ، اتنی مہر طے کر دیتے ہیں، پہلے بحثیں ہوتی ہے مہر کے اوپر، آسان کرے، ہر چیز کو آسان کر کے وہ چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، مہر کی ادائیگی کے لیے معجل بھی ہوتی ہے اور مؤجل بھی ہوتی ہے، معجل دونوں صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی کہ فوراً ادا کیا جا سکتا ہے یا پھر مؤخر کر کے، مؤجل حمزہ کے ساتھ میں، معجل عین کے ساتھ آتے ہیں، تو پھر مہر کا کچھ حصہ فوری اور کچھ حصہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتے ہیں، جیسے بھی دو آپس میں طے کر کے جو طریقے سے بھی کیا جا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو مہر کی اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تقریر کی ہے اس میں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دیکھو، اگر مہر کے معاملے میں مبالغہ آرائین مت کرو، مطلب یہ کہ اگر مہر کی زیادتی عزت اور بعض عزت کا سبب ہو جائے نا، بھئی میں بڑا شاندار ہوں، میں اپنی شان دکھانے کے لیے بڑی مہر طے کروں گا، تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو زیادہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر صورتحال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا، میکسیمم۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا حبشہ میں نجاشی کے گھر پہ ہوا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، 4000 درہم مہر اپنی طرف سے ادا کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے اگرچہ شریعت میں اس کی تحدید نہیں کی گئی، اس نے کوئی حد نہیں باندھی گیا، 50 لاکھ کر لیں، 1 کروڑ کر لیں، جو کرنا ہے کریں، مگر جو حد سے زیادہ مہر مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دونوں طرف اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کریں۔ مہر زیادہ مقرر کر کے ادا کرنا اگر مشکل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، قیامت میں اس کو وہ قابل مواخذہ ہوگا، شوہر اس کو ادا کرنا ہوگا، اور مہر بھی ایک قرض ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان اگر سمجھے قرض نہیں ادا کیا اور وہ مر گیا تو پھر اس کے ترکے میں سے جو مقروض، پہلے اس کا تجہیز و تکفین ہوتی ہے، پھر قرض کی طرح ادا کیا جائے گا، تو وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر باقی مال جو ہوتا ہے پہلے تجہیز و تکفین کا، پھر قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد میں پھر باقی مال تقسیم کیا جائے گا اس کے اندر۔ تو عورت جو ہے، مہر جو ہے عورت کا مالی حق ہے، اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر عورت مہر کی وصولی سے قبل مرد کی قربت سے انکار کر دے، اب اس نے ابھی مہر نہیں لیا اور اس نے قربت سے انکار کر دیا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ مہر حیثیت کے مطابق جو بھی ہوتا ہے، جیسے کہ 10 20 50 ہزار جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ مہر مقرر کرنا، جبکہ خاوند کی حیثیت 2000 روپے کی بھی نہیں ہے، تو اس طرح سے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا فرمایا کہ مرد پر خواہ مخواہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ اگر مہر سے انکار کر دے تو اس کو اختیار ہوتا ہے۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر عورت خود اپنی خوشی سے اپنی خوشی اور رغبت سے وہ معاف کر دے تو اس کو اجازت ہے، فرمایا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی اگر عورت نے تمہیں کسی چیز سے بخوشی معاف کر دیا تو اپنی خوشی سے مقرر مہر میں سے آدھا یا پھر چوتھائی یا 2/3 یا پورے کا پورا اگر اس نے معاف کر دیا تو پھر یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو سارے کا سارا مہر بھی اپنے شوہر کے لیے معاف کر دے، یا پھر جتنا آدھا پونا کچھ حصہ معاف کرنا ہے تو کر دے، لیکن اس کو زبردستی نہیں کی جائے گی عورت کو، یعنی کوئی 4-5 لوگ بیٹھے ہیں اس کے بیچ میں بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ معاف کروا لیں، اور عورت نے دباؤ میں آ کے کہہ دیا کہ چلو میں نے معاف کر دیا، تو اس طرح سے نہیں کروانا چاہیے۔ اگر وہ خود سے اگر معاف کر دے، سارا ہی میں معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَكُلُوهُ، بس اس کو کھاؤ۔ کھانے سے مراد محض کھانا نہیں ہوتا بلکہ استعمال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر آتا ہے نا کہ لا تأکلوا الربا،
سود مت کھاؤ، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو کھانا مراد نہیں ہوتا، استعمال کرنا مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت نے خوشی سے معاف کر دیا تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو اس مال کو. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو ہمارے معاشرت میں شریعت میں جو ہوتے ہیں، لڑکیوں کو نہ وصیت میں سے حصہ دیتے ہیں اور نہ ہی مہر کا حصہ دیتے ہیں. اسی لیے یہاں پر عورتوں کے جو حقوق پامال ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ عورتوں کا حصہ وراثت سے ہو یا مہر سے ہو، اسے پہلے ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہیں جو نہیں طے ہوا تو اس کے نام پر رجسٹر کرنا چاہیے. پھر وہ اپنی ملکیت میں آنے کے بعد میں اگر خوشی سے واپس کرنا چاہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر بغیر ادا کیے ہی معاف کرا لینا اس پر دباؤ ڈالنے کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ ہنی ام مری آ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو شوق سے اور خوش ہو کر کھا لو. کہ آگے کیا ٹائم ہمارا ہو گیا، سورہ احزاب کی آیت ہے لیکن ہمارا ٹائم کتنا ہوا. احکام کر لیتے ہیں. ایک آیت سورہ احزاب کی رہ گئی ہے لیکن ہم احکام و مسائل کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ یا پرسوں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کرنا ہے. اس کے اندر عدت کے بارے میں تھا. سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ آپ کو میں آیت تو پڑھ دیتی ہوں، تشریح نہیں کر پائیں گے شاید، ہم ٹائم ہو گیا ہمارا. دیکھیے یہاں پر آیت کو پڑھ کے میں ترجمہ تو بتا دیتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق سے انہیں رخصت کر دو. سورہ احزاب کی آیت ہے. کل ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا طلاق اور عدت کا ہے. انشاءاللہ یہ عدت کا ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ اس کو آیت کا، کیونکہ عدت کے پورے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کس کی عدت کتنی ہوتی ہے. مطلقہ کا ہے اور متوفی عنہا زوجہا کا ہے، یا پھر کس طریقے سے نکاح. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے اگر شوہر نے کوئی خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اگر طلاق ہو گئی ہے عورت کی تو پھر اس کے لیے عدت نہیں ہوتی. عدت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اگر کوئی عائسہ ہوتی ہیں جس کا حیض بند ہو گیا تو اس کی عدت کتنی ہوگی، حیض والی عورت کی عدت کتنی ہوگی، نکاح سے پہلے اگر اس نے یعنی خلوت سے پہلے نکاح تو ہو گئی، رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو پھر اس کی عدت کتنی ہوگی. عدت کے شمار دن بتائے جائیں گے. تو قرآن پاک میں سوچیں اتنی باریکی کے ساتھ میں ہر چیز بتایا گیا ہے. جب آپ لوگ آیات کو دیکھیں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں بتایا گیا ہے، کس کے لیے بتایا گیا ہے. ہمارے لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر احکامات کو پورے جانیں کہ ہاں واقعی میں قرآن پاک میں سوچیں ایک ایک باریک سے باریک چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے قرآن پاک میں. اور ہم بڑے سے بڑی چیزوں کو اوائڈ کر دیتے ہیں اور جا کے ہم وکیلوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں روزانہ کی ضروریات کی، ہمیں اس کے احکام ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ہمارا معتکف کے احکامات چل رہے تھے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے اگر کوئی بندہ دوسری مسجد میں گیا پھر وہیں رہ گیا تو معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہونے کی بنا پر اگر وہ دوسری مسجد میں گیا پھر وہیں جا کر معتکف ہو گیا اور اپنی مسجد میں واپس نہیں ہے. کل ہم نے پڑھا تھا نا جمعہ اگر اس کی مسجد میں نہیں ہوتی ہو، کہیں اور جا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب کیا کیا بندہ، وہ جا کے فوراً نماز پڑھے، سنت سے پہلے جائے اور فوراً سنت موقدہ پڑھ کے واپس آ جائے، وہاں زیادہ دیر ٹھہرا نہیں رہے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اب یہاں پر اگر وہ گیا اور وہیں پر رک گیا، اسی مسجد میں رک گیا تو پھر واپس نہیں آیا تو اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا. لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. بہتر یہی ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف شروع کرے وہیں پر مکمل کرے. ٹھیک ہے. اچھا، معتکف کا اذان کے لیے مسجد سے باہر جانا، اگر معتکف کو اذان دینے کے واسطے حدود مسجد سے باہر جانا اگر پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی مثلا لاؤڈ سپیکر یا جو باہر کمرے میں رکھا ہو اور اسے مسجد میں نہ لایا جا سکتا ہو تو پھر یہ بھی حاجت شرعی میں داخل ہوتی ہے اور ایسا معتکف اذان دینے کے لیے ضرورت ہے، اسی وجہ سے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اچھا، حافظ معتکف کا دوسرے مسجد میں جا کر تراویح پڑھانا. اگر کوئی حافظ کسی مسجد میں رمضان المبارک کے آخر عشرے کے جو مسنون اعتکاف ہیں اس کی نیت کرے
اور اس کی پہلے ہی سے نیت ہو کہ میں روزانہ تراویح پڑھانے کے لیے دوسری مسجد میں جایا کروں گا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے اعتبار سے اس کا یہ اعتکاف مسنون نہیں رہے گا بلکہ نفلی اعتکاف بن جائے گا۔ البتہ صاحبین کے نزدیک، چونکہ جس کو سمجھ آ رہا ہے مسئلہ وہ سمجھ جائیں گے، مردوں کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ اس کو مفتیان سے پوچھیں، لیکن اتنا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مسجد سے جا رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو وہ نفلی اعتکاف میں کنورٹ ہو جائے گا، سنت اعتکاف نہیں رہے گا۔ صاحبین بھی ایک اس کا ہے، تو ان کے نزدیک چونکہ کچھ دیر مسجد سے باہر رہنا جو ہے مفسدات اعتکاف نہیں ہے، لہٰذا ان کے قول کے اعتبار سے اس حافظ معتکف کا مسنون اعتکاف باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے آخری عشرے کا اعتکاف اپنے اوپر بطور نظر واجب کر لیا اور زبان سے واجب کرتے وقت ہی یہ اظہار کر دیا تھا کہ میں روزانہ تراویح کے لیے دوسری مسجد میں جایا کروں گا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ جو استثناء ہے درست ہو جائے گا۔ نظر مان لیا اس نے اور اسی وقت کہہ دیا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کہیں اور جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے، یہ تو وہ اجازت کی ضرورت نہیں، وہ جا سکتا، اور اس کا اعتکاف واجب النظر کی تراویح کے لیے دوسری مسجد میں جانے کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا نا نظر مان کے۔ تو دونوں قول آ جائیں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ ایک قول کے مطابق آپ وہاں جا کے تراویح پڑھائیں، کیونکہ بہت سارے مساجد میں اب کوئی آلریڈی تراویح ایڈجسٹ ہو چکی ہوتی ہے، کہیں اور جانا ہوتا ہے، معتکف ہے اس مسجد میں، کہیں اور جا کے تراویح پڑھانا ہوتا ہے، تو پھر اگر وہ پہلے ہی سوچے کہ میں اس طرح کی نیت کر لے اور اسی وقت کہہ لے کہ میں مسجد میں پڑھانے جا سکتا ہوں، تو پھر وہ درست ہے۔ معتکف کا نماز جنازہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے راجح قول کے مطابق اگر کوئی معتکف بالقصد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر طبعی یا شرعی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلے گا یا مسجد سے باہر نکلا تھا اور واپسی میں بلا توقف نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو پھر اعتکاف برقرار رہے گا، یعنی اب کی اس کی ہم نے پیچھے کر لیا تھا نا کہ اس کی طبعی یا شرعی ضرورت کی وجہ سے وہ جا سکتا ہے۔ اگر وہ گیا تھا اسی کام سے لیکن واپس آتے آتے اس کو جنازہ کی نماز مل گئی تو پھر وہ وہاں پر پڑھ لیا، بغیر کوئی رکا نہیں وہاں پر، نماز جنازہ پڑھا اور واپس آ گیا، تو پھر وہ اس کا اعتکاف برقرار رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب معتکف کا مریض کی عیادت کے لیے باہر جانا، معتکف اگر قصداً مریض کی عیادت کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا اور آتے جاتے راستہ بدلے بغیر بھی اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کچھ ایسا ایمرجنسی ہوگی، وہ گیا جا کے، بیٹا ہے، باپ ہاسپٹل میں ہے، چلا گیا نکل کے، تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن کسی وجہ سے جا رہے ہیں راستے میں کوئی ہے تو عیادت کر لی تو الگ بات ہے۔ اور اگر اعتکاف واجب بن نظر میں پہلے ہی سے عیادت مریض وغیرہ کا استثناء کر لیا تھا تو پھر دوران اعتکاف عیادت کرنے سے اعتکاف نہ ٹوٹے گا۔ کوئی آلریڈی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس نے پہلے ہی نیت کر لی تھی، نظر مان لی کہ میں اپنے اوپر واجب کر رہا ہوں اعتکاف اور میں عیادت کے لیے جاؤں گا، تو پہلے ہی کر لی تو استثناء ہو گیا تو وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اچھا، کوئی وعظ کی مجلس میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر جانا ہے، تو اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزانہ کسی مجلس سے وعظ میں شرکت کرتا ہے، پھر وہ آخری عشرے میں کسی مسجد میں معتکف ہو گیا، اب وہ اپنے شیخ کے مرید ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی اصلاحی مجالس ہوتی ہیں، وہاں پر روزانہ دوپہر کے بعد میں شریک ہوتا تھا، اب دوسری مسجد میں جا کے اعتکاف ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ معمول کے مطابق وعظ میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر اس نے بلا شرط، ٹھیک ہے، بلا شرط مطلق اعتکاف کی نیت کی ہے اور اس کا ارادہ مسنون اعتکاف کا ہے تو وعظ کے لیے باہر جانے کی وجہ سے اس کا اعتکاف مسنونہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، بغیر شرط مطلق کے اعتکاف کی نیت کر لی اس نے تو پھر جائے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت زبان سے نظر مان لی ہے کہ میں فلاں وقت وعظ کی مجلس سے جایا کروں گا تو اس کا یہ اعتکاف جو اعتکاف نظر ہے وعظ کی مجلس میں جانے سے فاسد نہیں ہوگا۔ تو معتکف کا ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اس کا بھی دیکھ لیں، کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ جو خود کے اوپر اگر شرائط کے ساتھ میں اگر کوئی بندہ اپنے اوپر واجب کر لے نظر کی طرح، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہی وہ اپنی شرطوں کو زبان سے کہہ لے تو پھر وہ چیزوں وہ استثناء ہو جاتی ہے، عیادت کے لیے جانا یا پھر بیان کے لیے سننے کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں استثناء ہو جاتی ہے، وہ جائے گا تو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اب معتکف اگر ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر جائے، معتکف شخص اگر ووٹ دینے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ کسی معتبر ضرورت میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہم مسائل ہوتے ہیں
میں اس کا انشاءاللہ سب جو اعتکاف کے جتنے مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کو ایک جگہ PDF کر کے گروپ میں شیئر کر دوں گی آج یا کل میں. جن کے گھر سے مرد حضرات جاتے ہیں وہ اس کو کام آ جائے گا, یا پھر آپ پرنٹ آؤٹ نکال کے جو مرد حضرات معتکف ہوتے ہیں مسجدوں میں ان کو بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. کئی مساجد میں علماء نہیں ہوتے, مفتیان نہیں ہوتے, وہاں پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی کو کوئی, اور پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا. آپ کے گھر سے کوئی جا رہا ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دیں. اگر کسی کو اردو میں چاہیے تو یا رومن میں چاہیے تو میں اس کا پرنٹ آپ کو کاپی نکال کے بھیج دوں گی. تو آپ لوگ صرف اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ ضرور اس کو دیکھ کے شیئر کریں, کیونکہ تھوڑے جدید مسائل ہوتے ہیں جو آپ کو عموماً کتابوں میں نہیں ملتے. یہ جو استاد محترم نے ایک جگہ کیے ہیں مسائل بہت اہم مسائل ہیں, ہم لوگوں کی بھی نظر سے نہیں گزرتے یہ مسائل, تو اسی وجہ سے اہم مسائل ہیں. آپ لوگوں کو میں اس کا بھیج دوں گی گروپ میں انشاءاللہ. اچھا, شکریہ ادا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے خاص طبعی کمزوری پر ان جو ہم سیرت اسلامی تربیت جو ہے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. ہماری ہو نہیں پا رہی تھی, ٹائم ہونے کی وجہ سے آج کر لیتے ہیں اس کو, بہت دنوں سے ہماری نہیں چل رہی. شکر گزاری کا ہی چل رہا ہے, لیکن میں آج کے سبق کے اندر کا پڑھ دیتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے خاص طبعی کمزوری پر ان کو متنبہ کیا ہے, کیا ہیں, اور شکر گزاری پر ابھارا ہے. عام طور پر عورتیں اپنی اس کمزوری پر قابو نہیں کر پاتی. شوہر کی طرف سے برابر احسانات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ذرا سی ناراضی ہو جائے تو پھر سارا کیا کرایا بیکار ہو جاتا ہے, وہ بھول جاتی ہیں سارا. اور کیا کرتی ہے, شوہر کے حسن سلوک اور اس کی طویل اتنی رفاقت کو نظر انداز کر کے وہ بیٹھ جاتی ہیں, اور پھر میں نے تو تمہاری ذات سے کبھی اچھا سلوک دیکھا ہی نہیں ہے. یہ عام جملہ ہوتا ہے نا, حالانکہ ناشکری پر اس کے سارے کیے کرائے جو اعمال ہوتے ہیں وہ سب برباد ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ عورت ایک برائی, حدیث مبارکہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں نے تو کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی, تو اس کے عمل کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے عورت کی سعادت اس میں ہے کہ اللہ کی مرضی پر خوش رہے اور شوہر کے احسانات کو تسلیم کرے اور اس کا شکر ادا کرے. اتنی بڑی کتاب ہماری موٹی تازی اعمال کی کتاب ہے, اور صرف یہ کہہ دے کہ شوہر کو کہ میں نے تو تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے. اب وہ ضروری نہیں کہ وہ جملہ بولنا, آپ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں نا, ہماری زبانوں سے تو بہت باتیں نکلتی, کیا کچھ بھی نہیں کیا, زندگی بھر میں تمہارے گھر میں آ کے تکلیفیں اٹھا رہی ہوں, مجھے کون سا آرام ملا ہے, ہمیشہ کام والی کی طرح میں کام کرتی رہتی ہوں, کون سا مجھے سرایا, آپ کے گھر والوں نے, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے بھائی بہنوں نے, تو سبھی تو مجھے تنگ کرتے ہیں. یہ ہمارے کامن جملہ ہوتا ہے, کامن ہمارا کانورزیشن ہوتا ہے. اگر شوہر نہ سنے تو ہم اپنے آپ میں بولتے رہیں گے. تو اسی وجہ سے یہ جو بول ہوتے ہیں یہ کہاں خسارے کی طرف لے جا رہے ہیں, کہ ہم اپنے تمام اعمال کو ضائع کر رہے ہیں. جو اتنی محنتوں سے تہجدیں پڑھی ہیں, جو اتنی محنتوں سے قرآن پاک کی تلاوتیں کی ہیں, اتنی محنتوں سے رمضان المبارک کے اوقات کو استعمال کر کے شیطان چاہتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو ایسے برباد کر لو کہ بس ایک تو جملے منہ سے نکل جائیں گے ناشکری والے. اللہ کے بعد شوہر کی جو ناشکری کرے گی تو وہ سبھی کی ناشکری کرتی رہے گی. تو کوشش کریں محاسبے کے جو وہ ہے اس کو پکڑ کے رکھیں کہ محاسبہ کرتے رہنا ہے ہمیشہ, تاکہ ہم جو ہے اپنے بہترین اعمال کی محافظت کر لیں اور ان اعمال سے بچ جائیں جو کہ ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں, ہے نا. بہت اعمال کیے اور اتنا سارا نوٹ لائیں گے, پیسے کما کے لائیں گے, اس کو ایک آپ پیٹرول ڈال کے جلا دیں گے, نہیں جلائیں گے نا. کتنا اٹھا کے رکھتے ہیں اس کو حفاظت سے کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے. بھی بہت محنت سے مال کمایا اور وہ مال کے پیچھے عین الف لگا لیں تو اعمال ہو جاتے ہیں وہ. تو وہ اعمال, مال کی حفاظت جیسے کرتے ہیں اس سے زیادہ حفاظت اعمال کی کرنی ہے, کیونکہ پھر بھی انسان جو ہے اعمال اصل ہوتے ہیں. مال تو بندہ مرتے ہی ختم, ساتھ تو نہیں آنے کا ہے وہ, لیکن اعمال تو خبر تک رہیں گے ہمارے ساتھ. اسی لیے سب سے اہم جو بچانا ہے, محافظت کرنا ہے, وہ ہمارے اپنے اعمال کی محافظت ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی حفاظت کی فکر کریں. اعمال کرنا بہت آسان ہے, اس کی حفاظت بہت مشکل ہوتی ہے. شیطان ایک تو عمل کرنے دیتا نہیں, اگر کر لے کسی صورت سے, کسی طریقے سے کر لے, تب وہ برباد کس طرح کر سکتا ہے وہ آخری حد تک کوشش کرتے. تو ناشکری کرنے سے بچیں, اور اگر ناشکری کا پہلو زیادہ ہو گیا ہے تو بار بار شکر کرتے رہیں. شکر بھئی آپ سے تو مجھے بہت خوشی ملی ہے. ہوتا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان جو چیز کے اوپر آمادہ کرتا ہے نا, اس کے اپوزٹ کریں. زبان سے کہہ کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں, آپ کہیں میرا بچہ تو بڑا فرما بردار ہے, چھوٹی چھوٹی کام کر لیں تو اس طرح سے ان کی تعریف کر لیں تو بچے میں فرما برداری کے ساری چیزیں ظاہر ہونا شروع. کسی کے بچے بہت شریر ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن بہت شریر ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بس آپ کہیں میرا بچہ تو بہت ایکٹیو ہے, ماشاء اللہ بہت نیک ہے, اور اس طرح کا کرتے رہیں. شریر ہے